اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسکرین شیئر کر دی، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی جی آگے چلیے، طریقۃ الاسریہ 13واں چیپٹر، الدرس الثالث عشرہ، 13واں چیپٹر ہے۔ تو اس میں المفرد، المثنى، الجمع، ٹھیک ہے۔ مفرد تو آپ کو پتا ہے سنگل، اور مثنى تثنیہ دو کو، اور الجمع جمع۔ تو ان کے انہوں نے جملے بنا کے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جملہ کیسے بنے گا، اور یہ مفرد میں کیسے آئے گا، مثنیٰ میں کیسے یوز ہوگا، اور جمع میں کیسے یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک قاعدہ آپ نے اوپر ویسے بھی پڑھا تھا کہ جو غیر ذوی العقول چیزیں ہوتی ہیں، غیر ذوی العقول مطلب جن میں عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عام چیزیں، نان لیونگ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں، یا اس میں جانور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، تو وہ جب جمع آتی ہیں تو اس کے ساتھ جو مبتدا وغیرہ آتی ہے یا صفت اس کی آتی ہے تو وہ واحد مؤنث آتی ہے۔ جیسے دیکھیں حاذہ، ٹھیک ہے، جمع کے لیے حاذہ، تثنیہ کے لیے تو سیم رول ہے کہ وہ حاذان یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جمع میں پھر اگر یہاں پہ اگر رجال ہوتا نا، رجال، انسان، جنات یا فرشتوں میں سے کوئی ہوتا اس کی جمع ہوتی تو پھر ہم حاذہ نہ کہتے بلکہ ہؤلاء کہتے۔ لیکن چونکہ جیسے کتابیں ہیں، کتابیں نان لیونگ آبجیکٹس میں سے ہیں، غیر ذوی العقول چیزوں میں سے ہیں، تو اس لیے اس کی مبتدا جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی، واحد مؤنث آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس کی صفت آتی، اگر یہ موصوف ہوتا، جیسے الکتب الجمیلۃ، تو تب بھی دیکھیں الجمیلۃ آئی ہے، ٹھیک ہے، تب بھی اس کی صفت بھی واحد مؤنث ہوتی۔ یہ چیز یہاں پر ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے آگے سوالات جو بات ہے لمن ھذہ الکتب وغیرہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے، ہاں اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ ہے نا ہؤلاء اولاد، اب اولاد جو ہے بچے، ٹھیک ہے، بچے اب یعنی کہ وہ تو ذوی العقول میں سے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے ہیں، تو وہ ہؤلاء یوز ہوا ہے، یہاں پہ جمع یوز ہوا ہے۔ یہ حاذہ کی گردان تو آپ کو پتا ہے، حاذہ، ہادان، ہؤلاء، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پراپر ہؤلاء یوز ہوا ہے، اور یہ چکر ہے اس میں۔ اب یہاں پر اس کے بعد ترجمہ کرنا پڑے گا، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں، یہ دارالاقامہ ہے، یہ طلبہ کے کمرے ہیں، یہ مدرسے کے اساتذہ ہیں، یہ باغیچہ ہے، اس میں لمبے لمبے درخت ہیں اور خوبصورت پھول ہیں، یہ لڑکیوں کا اسکول ہے اور یہ اس کی طالبات ہے۔ مطلب اب پراپر جو ہے نا ایک گفتگو انہوں نے سٹارٹ کر دیا۔ اور یہ دیکھیں اردو میں ترجمہ کریں، ھذہ کتب عربیۃ، ھذہ کتب دینیۃ، ٹھیک ہے۔ اس میں موصوف صفت کون سا، اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر موصوف کا کرتے ہیں اردو میں۔ ھذہ مدارس اسلامیۃ، اور ھذہ خزانات المکتبہ، ٹھیک ہے، خزانات اس کا آگے آئے گا۔ نحن مسلمون ھؤلاء بنات صالحات، ھذہ شوارع نظیفۃ، مساجد کراچی جمیلۃ و نظیفۃ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے، یہ قاعدہ یہ استعمال ہو رہا ہے اس چیپٹر میں۔ قاعدہ کیا ہے کہ عربی میں دو کے عدد کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، دو کے عدد کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، دونوں یوز ہوتا ہے، تثنیہ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تین یا تین سے اوپر عدد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ ویسے تو اردو اور انگلش میں ایک سے اوپر جتنے بھی ہے وہ جمع میں آتا ہے، پلورل میں آتا ہے، لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد یا مفرد اس کو کہتے ہیں، اور دو کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، مثنیٰ کہتے ہیں، اور جو دو سے اوپر ہوتی ہے، تین ہو یا تین سے زیادہ ہو، اس کو ہم جمع بولتے ہیں کہ جمع ہے۔ تو تین یا تین سے اوپر عدد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ جمع بنانے کے لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جمع کیونکہ آپ کو پتا ہوگا، اور جو جمع کا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا تو اس میں آیا تھا کہ جمع سالم بھی ہوتا ہے، جمع مکسر بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے مسلمون ہے، ویسے عام قاعدہ تو یہ ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، آگے اون آ جاتا ہے حالت رفع میں مسلمون، اور مسلماتن ہو تو مسلماتن آ جاتا ہے، زیادہ تر جمع اس طرح بنتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جمع مؤنث جمع مکسر بھی ہوتا ہے کہ اس کے وزن پہ نہیں آتی، خاص وزن پہ نہیں آتی، جیسے رجل ہے مرد، تو اس کی جمع آئے گی رجال۔ اب یہ اس کی جمع رجلون نہیں آئے گا، جو عام قاعدہ ہے نا مذکر کی جو جمع بنانے کا، وہ جمع سالم میں ہوتا ہے کہ آگے واو نون لگا دیتے ہیں حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں ای نہ لگا دیتے ہیں، مسلمون، مسلمین، مسلمین، وہ گردان بھی آپ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جمع بنانے کے لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک قاعدہ ہے، لیکن یعنی کہ مذکر کے لیے اور ہے، مؤنث کے لیے اور ہے، پھر جمع مکسر ان کے اپنے الگ سسٹم ہے۔ اس لیے جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں آئے اسے یاد کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی جمع دیکھیں
اس کو آپ یاد کر لیں، خاص طور پہ جمع مکسر کے لیے. جمع مکسر کیونکہ اس کا تو فکس نہیں ہوتا ہے. جمع مکسر کے بھی پھر 50 اوزان ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کس وزن پہ آ رہتا ہے، کبھی اب جیسے قلم ہے اقلام، مسجد ہے مساجد. اب مسجدون کی جمع مسجدون نہیں ہے، مساجد آئی ہے. آپ بس یاد کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو ذہن میں ہو جائے تو آپ یاد کر لیں کہ مساجد آتی ہے اس کی. اس لیے جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں آئے اسے یاد کر لیا جائے، بیسٹ چیز یہی ہے. اچھا نمبر 3، جمع اگر چیزوں کی ہے تو قریب کے لیے اس میں اشارہ حاضی، یعنی چیزیں ہیں، نان لیونگ آبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، میز ہے، کرسی ہے، قلم ہے، کتابیں ہیں. اگر نان لیونگ تھنگز ہیں تو اس کے لیے اگر جمع ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ پھر کون سا ہم استعمال کریں گے؟ واحد مؤنث کا، حاضی. جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ قلم ہے، قلم ہیں، قلم ہے نہیں، قلم ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر بات ہے زیادہ قلم ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہے گا ہا اولائی اقلام، ہا اولائی نہیں یوز کرے گا، بلکہ کہے گا حاضی اقلام، کیونکہ قلم جو ہے یہ نان لیونگ آبجیکٹس میں سے ہے. اس طرح کتابیں ہیں، حاضی کتب، یہ چند کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. اور دور کے لیے تل کا استعمال ہوگا. یہ حاضی تو قریب کے لیے ہے، تو دور کے لیے واحد مؤنث اس میں اشارہ کون سا ہوتا ہے؟ تل کا. تو ہم کہیں گے تل کا اقلام، وہ قلم ہے، یا تل کا کتب، وہ کتابیں ہیں، تو تل کا ہم استعمال کریں گے. جیسے حاضی کتب و تل کا کراسات. اور اگر انسانوں کی جمع ہو تو نزدیک کے لیے ہا اولائی، ٹھیک ہے، اگر انسان ہو یعنی ہا اولائی اولاد، ہا اولائی رجال. اور دور کے لیے اولائی کا استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے اولائی کا رجال، وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اولائی کا هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہا اولائی رجال اولائی کا نساء، اور وہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اولائی کا استعمال ہوا ہے. اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں اولئک میں، ٹھیک ہے، اولئک میں یا ہاؤلائی بھی دونوں برابر. ہاؤلائی جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو. تو ہاؤلائی بنات، ٹھیک ہے، یہ لڑکیوں کے لیے بھی آ سکتا ہے ہاؤلائی. یہ اس میں اشارہ ہے نا، اشارہ جیسے مردوں کے لیے ہوتا ہے تو اشارہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ عورتیں ہیں، وہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اولئک رجال یا اولئک نساء، دونوں کے لیے سیم ہی ہے. تو اس کے الفاظ میں نے یہ ہیں جناب، یہ اس میں سے آپ دیکھیں کون سے نئے ہیں اور کون سے پرانے ہیں. بیوتن، بیوتن تو بیتن کی جمع ہے. بیتن کا تو آپ نے پڑھا ہوا ہوگا پہلے بھی، بیتن گھر کو کہتے ہیں، اور بیوتن مکانات، ٹھیک ہے. اور ہاؤلائی اس کا مطلب ہے یہ سب. نظیفتن یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث، صاف ستھری. اور اولئک وہ سب. اور نساء، نساء کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، عورتیں. امرأہ کی جمع ہے، امرأہ سے. اب امرأہ کی دیکھیں جمع کیا ہے؟ یہ نساء. اب یہ جمع مکسر ہے، اس وہ امرأات جو عام طور پہ واحد مؤنث کی جمع آتی ہے نا، سالم، فاسقون، فاسقۃ، فاسقات، مسلمات، مسلمات، اس کی اس طرح نہیں آئی ہے، یہ جمع مکسر ہے. شوارع سڑکیں، شارعون کی جمع ہے. ہم کہتے ہیں نا شارع فیصل، ٹھیک ہے، شارع فلاں. پتہ نہیں لاہور میں کوئی ہے شارع یا نہیں عربی میں؟ کراچی والوں تو ڈرا ہوا ہے شارع فیصل. شوارع سڑکیں، شارعون کی جمع ہے. دیکھیں یہ بھی جمع مکسر ہے. اور ہر ہی یہ سب چیزیں، یہ ایک مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حاضی اقلام جیسے. اور جمیلۃ خوبصورت، جمیلۃ. مدرسۃ البنات لڑکیوں کا مدرسہ، مدرسۃ البنات لڑکیوں کا مدرسہ، مدرسۃ البنات. اچھا جی، اب یہ تو اس کا ہو گیا اس طریقے سے. اب اس کا ہم چیپٹر کر لیتے ہیں، لیسن نمبر کون سا جی؟ 13. سٹارٹ کرتے ہیں جی، ایک جملہ پکڑتے ہیں اور اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مشقیں اس کی کرنی ہیں، مشقیں اس کی کرنی ہیں. مشق کی ہم ہفتے پہ رکھ لیں گے، لیکن لیسن ہم پڑھ لیتے ہیں 13واں ہو چکا. چلیں بھائی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. فرحان بھائی مفرد بھی پڑھنا ہے، مثنیٰ بھی پڑھنا ہے، جمع بھی پڑھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس لفظ کا مفرد کیا آ رہا ہے، تسنیہ کیا آ رہا ہے، جمع کیا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ مبتدا کے طور پہ کیا یوز ہو رہا ہے، اور چینجنگ کیسے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی. پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں. ھذا کتاب، ہاں ترجمہ. یہ کتاب ہے. ہاں ھذانی یہ کتاب ہے. کتابان، یہ دو کتابیں ہیں. ہاں اب یہ تسنیہ آیا ہے تو حاضانی بھی تسنیہ ہو گیا. ھذانی کتابانی، دو کتابیں ہیں. ھذہ، ہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ دو کتابیں ہیں. ہاں یہ دو کتابیں. اس میں بس یہ کرنا ہے کہ
یہ دو کتابیں ہیں، وہ دو کتابیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ دو کتابیں ہیں. اچھا اور آگے؟ کتب کتب ہاں کتب. یہ زیادہ کتابیں ہیں. ہاں یہ اب سب کتابیں ہیں، ساری کتابیں ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا. اگلا عاصم بھائی. حاذا قلم، یہ قلم ہے. حاذانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں. حاذہ اقلام، یہ سب قلم ہیں. ہاں یہ سب قلم ہے، تو حاض ہی آیا یہاں پہ. فرحان بھائی. هذا باب. ہاں حاضا باب. یہ لڑکا ہے، باب لڑکا. ہاں دروازہ. ہاں حاضا بابن. بابن کسے کہتے ہیں؟ لڑکا. ہاں نہیں نہیں لڑکا نہیں. وہ ولد تھا، لڑکا ولد. ہاں وہ غلط ہوتا ہے لڑکا. باب دروازہ. ہاں دروازہ. باب خیبر. ہاں باب یہ دروازہ ہے. حاضانی بابانی، یہ دو دروازے ہیں. ہاں یہ دو دروازے ہیں. حاضہ ابواب. ہاں ابوابن. اب یہ بس جمع آپ کے سامنے آ گیا نا بابن کی، بس آپ اسے یاد کر لیں کہ اس کی جمع ایسے آتی ہے ابوابن. بابن حاضہ، یہ ہاں سب دروازے ہیں، زیادہ دروازے ہیں. ہاں یہ دروازے ہیں. اچھا جی. اچھا آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز جو میں نے رکھا ہوا ہے، وہ کلاس کے اینڈ پہ مجھے یاد کروانی ہے، وہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا ہے. ہاں، ایک اچھا سرپرائز تیار کیا ہوا ہے. ہاں اچھا اچھا جی. حاضہ ساعتن، یہ گھڑی ہے. ہاتانی ساعتانی، یہ دو گھڑیاں ہیں. حاضہ ساعتن، یہ سب گھڑیاں ہیں. ہاں یہ سب گڑیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. مونس کی وجہ سے ہاتانی آ گیا. ہیں ہاں ہاں یہ دیکھنا مونس آیا تو ہاتان ہی آ گیا. ثانی آ گئی. یس. حاضہ شجرۃ، یہ درخت ہے. ہاتانی شجراتانی، یہ دو درخت ہیں. ہاں حاضہ اشجار، یہ سارے درخت ہیں. ہاں یہ سب درخت ہے. اچھا اب ایک بندہ سوال پوچھے گا، دوسرا جواب دے گا. اچھا جی. لمن حاضہ الکتب، ترجمہ. یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب. کتابیں ہیں. ہاں کتابیں ہیں. حاضہ کتب محمود، یہ محمود کی کتابیں ہیں. ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ ابواب المسجد، یہ مسجد کا دروازہ ہے. ہاں یہ مسیح کا دروازہ ہے. مسجد کے ٹھیک. دروازے، یہ سب مسجد کے دروازے ہیں. ہاں یہ سب مسجد کے دروازے ہیں. یہ مسجد کا دروازہ اچھا ہے. جی. ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ فصل المدرسۃ، فصل کلاس روم. یہ ہاں مدرسے کی کلاس روم ہے. کلاس، یہ مدرسے کے کلاس رومز ہیں. کیا بولتے ہیں ہاں کلاس؟ کلاس رومز ہیں. ہاں کلاس روم درسگاہ ہیں. درسگاہ ہیں. یس. درسگاہیں ہیں. اچھا. ما تل کا، وہ کیا ہے؟ تلک عرفات الطلباء، طلباء. اچھا تلک غرفۃ طلباء، وہ میرا فیوریٹ آ گیا. غرفات. تل کا ہاں غرفات طلبہ. غرفات الطلباء، وہ
طلبا کا کمرہ ہے. ہاں نہیں کمرہ نہیں. کمرے. کمرے. ہاں وہ کمرے. ہاں جی وہ کمرے ہیں. اچھا یہ تو گڈ ہو گیا. تل کا دیکھنا تل کا ہے تل کا وہ ٹھیک ہے اور ماحاظ ہی اور یہ اس طریقے سے. اب یہ ذویل القول کا چکر آ گیا عقل رکھنے والے لوگ ٹھیک ہے اس کے لیے اب دوسری طرح یوز ہوگا جمع میں. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آصف بھائی سے. ھذا ولد یہ بیٹا ہے. ھذان ولدان یہ دو بیٹے ہیں. ہؤلاء اولاد یہ سب بیٹے ہیں. واہ. بیٹے ہیں ہاں بیٹے بھی کہہ سکتے ہیں اور بیٹے کے لیے نا بنون زیادہ یوز ہوتا ہے نا بنون ابنی اچھا یا ابن ٹھیک ہے بیٹا تو ولد لڑکے کو کہتے ہیں. لڑکے. اچھا ھذا طلب ہاں ھذا طالب ھذا طالب یہ شاگرد ہیں. ھذان طالبان یہ دو شاگرد ہیں. ہؤلاء طلبات وہ طلبا نہیں طلبتن طلبۃ. ہؤلاء طلبۃ وہ شاگرد ہیں یہ شاگرد ہیں. یہ شاگرد ہیں. یہ سب شاگرد ہیں. ہاں یہ سب شاگرد ہیں. صحیح. شاگرد کے طالب علم یا اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس ہاں شاگرد تو اسٹوڈنٹ تلامذہ شاگرد ہوتا ہے نا. زمیلہ. ہاں زمیلہ. ہاں زمیلہ ہوتا ہے. ہاں زمیل تو دوست کو کہتے ہیں زمیل اور شاگرد کو کہتے اچھا ہیں کیا کہتے ہیں اس کو تلمیذ تلامذہ. ہؤلاء تلمیذ. تلامذۃ. اچھا اچھا طلبہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ھذا استاذ یہ استاذ ہیں. ھذان استاذان یہ دو استاذ ہیں. ہؤلاء اساتذۃ یہ سب استاد ہیں. ہاں یہ سب استاد ہیں. ٹھیک ہو گیا. بنت یہ بیٹی ہے. آتانی بنتانی یہ دو بیٹیاں ہیں. ہؤلاء بناتن ہاں بناتن بناتن وہ سب بیٹیاں ہیں. یہ وہ سب سب بیٹی یہ سب بیٹی یہ بیٹیاں سب بیٹی بھی ٹھیک ہے. یہ لڑکی کے لیے بھی یوز لڑکی ہوتا ہے. ہاں لڑکی کے لیے بھی ہاں سب لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ. هذه طالبۃ یہ زنانہ طالب علم ہے. یہ طالبہ ہے. کیا یہ اردو میں کیا طالبہ کہتے ہیں. ہیں اس کو؟ طالبہ ہی کہتے ہیں. طالب ہاں علم طالبہ. ہاتانی طالبتان یہ دو طالبہ ہیں. ہاں ہؤلاء دو لیکن دو کے طالبات ساتھ اردو میں تو ہم دو کے ساتھ اردو میں کہتے ہیں نا طالبات. یہ دو طالبات ہیں. طالبات یہ دو طالبات ہیں. ہؤلاء طالبات یہ سب طالبہ ہیں. یہ سب طالبات ہیں. یہ سب ہاں طالبات ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اب فرحان بھی سوال پوچھیں گے. من ہؤلاء یہ کون ہے. یہ سب کون ہے. ہؤلاء اولاد یہ سب لڑکے ہیں. ہاں یہ سب لڑکے ہیں. ٹھیک ہو من گیا. اولئک
وہ سب کون ہے؟ ہاں وہ سب کون ہیں؟ اولئک استاذۃ، اولئک وہ استاد سب یا استاذ اساتذہ؟ ہیں، ہاں اساتذۃ، ہاں ہاں، اساتذۃ، اور یہ دیکھیں وہ اساتذہ تو سب یہ تو، استاذ ہیں، ہاں یہ جو تن نہیں آیا، اساتذہ ہاں، تو آیا، وجہ تو ہے، ہاں کیونکہ غیر یہ غیر مصرف، منصرف، نہیں ہاں ثانیہ نہیں، ہاں غیر مصرف. ہاں. اچھا جی اگلا. من ہؤلائی، یہ کون، وہ کون، یہ کون ہے، یہ ہاں سب یہ کون ہے؟ کون ہے؟ ہؤلاء نساء، یہ سب عورتیں ہیں، ٹھیک. من اولئک، وہ سب کون ہیں؟ اولئک بنات، وہ سب عورتیں ہیں، اب لڑکیاں ہیں، لڑکیاں. ہاں وہ سب لڑکیاں ہیں. وہ سب اچھا لڑکیاں ہیں. یہ تو گڈ ہو گیا. اچھا تو اس کی مشق پھر ابھی کرنی ہے یا پھر یہ پکچر لینی ہے اور یہ ہفتے کو حل کرنی ہے؟ اس کے بعد والا چیپٹر دیکھتے ہیں. ہاں اس کے بعد والا بھی یہ والا چیپٹر ہے، یہ بھی کام کا چیپٹر ہے، اور یہ بھی اسی طرح سے ہی ہیں تھوڑی بہت. انتما ہما ہما دانکا تانکا، یہ اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہی ہیں. تو اگلا والا بھی ہم اگر چیپٹر کر لیں اور مشقیں پھر یہ ہم آپ پہ چھوڑیں، دونوں کی مشقیں کریں، ہاں لیکن اصل میں وہ مشقیں تو کریں گے آپ. میں نے ایک اور چیز بھی تیار کی ہوئی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. ہاں میں نے ایک ٹیسٹ تیار کیا ہوا ہے پہلے 10 چیپٹروں میں سے. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، آسان سمپل تھا بالکل، 25 نمبر کا ہے. تو ہاں وہ سرپرائز تھا ایک. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اگلے اتوار تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا جب، لیکن وہ ریٹن میں ہے. تھوڑا سا میں یہ بھی چیک کروں نا کہ لکھنے میں آپ لوگ کیسے ہیں، مطلب وہ بلکہ میں مطلب وہ بلکہ بعد میں بھیجوں گا، واٹس ایپ پہ بھیجوں گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا اپنا حل کرنا ٹھیک ہے. ہے، یہ وہ صفحہ لے ہاں کے وہ بس. ہاں آپ دونوں نے مشورہ بھی نہیں کرنا ہے کس پہ حل کریں، کس پہ کوئی کاپی پہ حل کرے، کوئی صفحے پہ حل کرے. ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے. آسان سا بالکل، یعنی کہ کوئی 25 نمبر ہیں بالکل اس میں، اور یعنی کہ اس میں شروع کے کچھ چیپٹر ہیں، یعنی کہ پہلے میں سے کچھ چیپٹرز میں سے وہ ہے، تو ایزی سا ہے بالکل. تو اس میں تھوڑا سا لکھائی کا مجھے تھوڑا ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ لکھنے میں آپ کیسے ہیں، مطلب عربی یا وہ آسان سا ایزی سا وہ ہے. تو لکھائی کی بھی تھوڑی سی مشق ہو جائے گی، صرف ایک اندازہ ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ یہ اس کی پکچر لے لیں اور اگلا چیپٹر بھی ہم کرتے ہیں. ہاں یہ والا، کس کی؟ ہاں اس کی پکچر لے کے ڈالیں، اگلا چیپٹر بھی ہم کر لیتے ہیں پھر 14واں. ٹھیک ہے. مشق کی، ہاں یہ مشق کی. مشق یہ کی. پھر ہم ہفتے کو حل کریں گے نا. یہ ہاں بڑی پھر کام کی مشق ہے، بڑی ضروری مشق ہے. اور اس کے الفاظ میں نہیں تو ویسے آتے ہی ہیں. ہو گیا. جی ہاں الفاظ میں نہیں، یا اس کے قاعدہ تو ویسے سمجھ آ گیا نا. دو کے لیے تو تسنیہ ہے، ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے حاذہ ہے اور ہؤلاء یا اولئک ہے. قاعدہ تو سمپل ہے. بک تو آپ کے پاس ہے، بک بھی ایک نظر ڈال لیں گے. اچھا تو اگلے ہفتے اتوار کو سمجھے، اگلے ہفتے کو سمجھے یہ 13 14 مشق ہو جائے گی. اور وہ آج اگر ٹائم ملا آپ کے پاس تو آج بھی آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے اگلے اتوار تک، نو ایشو، اگلے جمعے تک، یا یعنی کہ آپ جب بھی کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، آج بیٹھ کے کریں یا ویک ڈیز میں کر لیں، جب بھی کر لیں. ہاں ویسے یہ ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا، گھر میں کریں، گھر والے بھی دیکھیں. ہاں جی ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا. اچھا تو ابھی یہ والا یہ اس میں انہوں نے چیپٹر نام سامنے شو ہو رہا، لیکن 14واں چیپٹر ہے الدرس الرابع عشر.
اچھا، اور اس کی پہلے ہم قاعدے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں قاعدے کافی سارے ہیں. قاعدہ کون سا ہے جی؟ یہ دیکھیں انتما. انتما یہ فرحان بھائی بتائیں گے انتما کیا چیز ہے. انتما وہ جو ضمیر کی گردانیں کی ہیں اس کے اندر ہی ہے انتما. انتما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتما کا مطلب وہ نہیں، تم دونوں. انتما انتما تسنیہ مخاطب کی ضمیر ہے. تسنیہ یعنی دو کو کہتے ہیں، مخاطب. انتما رجلان، تم دو مرد ہو، ٹھیک ہے. انتما تم دو. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. انتما کی ضمیر جو ہے، اچھا ضمیر عاصم بھائی آپ نے تو یاد کی ہے نا، وہ ہوا ہما ہم ذہن میں ہے؟ ہاں جی وہ کی ذرا تھی پڑھیں ایک ذرا، دفعہ. دیکھیں ابھی آتی ہیں ذہن میں یا نہیں. 14 ضمیریں 14 ضمیریں، 6 غائب کی، 6 مخاطب کی اور 2 متکلم کی. انا. ہوا سے سٹارٹ ہو گیا. ہوا اچھا ہوا 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 ہم ہما. نہیں، ہوا ہما ہم. ہاں ہوا ہما ہم. اور پھر یہ 3 مذکر، یہ 3 مذکر کی ہو گیا. فرحان بھائی کو پتا ہوگا ترجمہ. فرحان بھائی یہ ہوا ہما ہم کا کیا مطلب ہے؟ ہوا تو ہو گیا وہ ایک مرد. وہ ایک، ہاں وہ دونوں اور وہ سب، ہے نا. ہاں مرد، ہاں وہ غائب کے ہاں لیے ہے اور مردوں کے لیے ہے پہلے 3. مؤنث کی کیا ہیں؟ ہیا. ٹھیک ہے. ہیا ہوا نہیں. ہوا تو یا مذکر کے لیے ہو گیا. ہاں ہیا. یہ تو وہ ایک مؤنث، وہ ایک عورت. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تسنیہ کے لیے کیا ہوگا؟ تسنیہ کے لیے اس سین ہی ہے، مخاطب اچھا میں بھی اور یا غائب میں. ہم. نہیں، ہم تو جمع کے لیے تھا مذکر میں. اچھا یا تسنیہ ہما. میں تھا ہاں ہما. تو ہما مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی سیم ہی ہے تسنیہ میں. ہیا ہما آگے کیا؟ ہوا ہما ہم ہیا ہما. ہم نہیں. نہیں، ہم تو مذکر کا تھا. یا ہما مؤنث کے لیے آئے گا نون ثقیلہ. ہننا. ہاں ہننا، وہ ہاں سب ہننا. عورتیں ہننا. ہننا. ہاں اب فرحان بھائی اس کو فلو میں آپ پڑھیں، فلو میں 6 کے 6. ہیا ہوا ہما. نہیں مذکر سے ہم سٹارٹ کریں گے نا. واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. پھر ہو جائے گا واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. سیکوینس کے ساتھ پہلے 3 مذکر کے آئیں گے اور پھر 3 مؤنث کے آئیں گے. ہاں جی وہ ہے. عاصم بھائی پڑھ سکیں گے. عاصم میں دیکھتے ہیں 6 کے 6 ایک فلو میں. ہوا ہم ہما. ہوا ہم ہما، ہم جمع پہلے آ گیا. نہیں ہوا ہوا ہم نہیں، ہوا ہما ہم. ہاں اب ٹھیک ہاں ہے. اور ہیا ہم ہننا. ہیا ہم ہننا. ہیا ہوا نہیں ہیا ہوا کیسے؟ ہیا تو واحد ہیا مؤنث کے لیے اور ہوا واحد مذکر کے لیے ہے. ہیا کا ہیا اب دو ہما تسنیہ کے ہونا. لیے کیا؟ ہاں ہیا ہما ہننا. ہننا. وہ ایک عورت، دو عورتیں اور وہ سب عورتیں. اچھا یہ تو کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ تو غائب کے تھے 6، ٹھیک ہے. 3 مذکر کے تھے، 3 مؤنث کے تھے. اب مخاطب کے آپ کے ذہن میں ہیں 3 مذکر کے آئیں گے اور 3 مؤنث کے آئیں گے. تسنیہ کا چلو بتاتے ہیں سیم ہی ہے، یعنی کہ تو ایک مرد. اس کو ہم کہتے ہیں تم ایک مسلمان ہو، ٹھیک ہے. تو آپ، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوگا؟ انا. انا تو میں کو کہتے ہیں. میں انتا.
انت انتا انتا یعنی کہ تو ایک مذکر انتا. اور تسنیہ کیا ہوگا اس کا دو انتما کے لیے انتما. اور جمع تم آ، انتم ہاں انتم. ٹھیک ہے. ان- تو انتا انتما انتم. اور مونس کے لیے کیا ہو جائے گا وہ فرحان بھائی کو بھی پتا ہوگا. ان- انتی ہاں انتی یہ ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوگا تسنیہ انتما والا سیم ہی ہے. تسنیہ سیم ہی ہے. انتما ہاں ہاں انتما انتما. اور جمع کے لیے کیا ہو جائے گا انتنا انتی ہاں انتنا. دیکھیں وہاں جو غائب تھا اس میں بھی اینڈ پہ جمع مؤنث کا نون آیا تھا بھاری نون. اور یہاں پر بھی نون آیا ہے انتنا. اور وہاں پر بھی مذکر کے لیے جو ہے نا ہم تھا یہاں انتم ہے. ٹھیک ہے. انت انتما انتم انت انتما انتنا. اور متکلم کے دو سیغے کون سے ہیں متکلم کے ایک میں اور ایک ہم سب. میں ایک انا مرد ہے میں ایک عورت انا. اور ہم سب یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. اندا نہیں نہیں. نحن. ہاں نحن ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیں انتما تسنیہ مخاطب کی ضمیر ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے انتما طالبانی انتما طالبتانی. ٹھیک ہے. انتما تو انتما آپ دونوں اسٹوڈنٹ ہو. اور انتما طالبتانی آپ دونوں اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. آپ دونوں اسٹوڈنٹ ہیں. مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے مؤنث کے لیے بھی. اور ہما بھی اسی طرح ہی ہے. تسنیہ غائب کی ضمیر ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہما طالبانی اور ہما طالبتانی. وہ دو طالب علم ہیں وہ دو طالبات ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کے لیے. اور ذالکا یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے. تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ تسنیہ سنگل کے لیے ذالکا آتا ہے نا ذالکا. اور تسنیہ کے لیے کیا آتا ہے ذانکا. ذانی آ جائے گا. جیسے ہازانی تھا نا ہازانی. ٹھیک ہے. ایسے ذانی آ جائے گا اس میں ذانی. ذالکا آ جائے گا. اس میں اشارہ ہے تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہوں. جیسے ذانکا طالبانی وہ دو طالب علم ہیں. ذانکا وہ دو طالب علم ہیں. اس میں ذالکا نہیں ہم لگائیں گے ذانکا. اور مؤنث ہو تو پھر کیا ہوگا تانکا. تانکا. ٹھیک ہے. تانکا. اس میں اشارہ ہے تسنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہوں. جیسے تانے کا طالبتانی. اور آپ پڑھ چکے ہیں جمع کے لیے ایک ہی یوز ہوگا ہا اولائی اور اولائی کا. ہا اولائی قریب کے لیے یہ ہا اولائی یعنی طالبون یا ہا اولائی طلابن آپ کہہ سکتے ہیں. ہا اولائی طالباتن کہہ سکتے ہیں. اور دور کے لیے ہو تو اولائی کا یوز ہوگا دونوں کے لیے. لیکن یہ تسنیہ کے لیے فرق ہے. ذانی کا مذکر کے لیے اور تانی کا مؤنث کے لیے. یہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر مفرد سے تسنیہ بنائیں. اب یہ مفرد ہے نا اس کی بھی آپ پکچر لے لیں. ہم سبق پڑھتے ہیں ابھی. اس کی بھی آپ پکچر ابھی لے لیں. یہ بھی ساتھ ڈال دیں. یہ بڑے مزے کی مشقیں ہوں گے ہفتے کے دن. انت تلمیذ اب اس کا تسنیہ بنانا ہے آپ لوگوں نے. انت عاقل اب اس کا تسنیہ. یہ سنگل ہے کہ آپ عقل مند ہو. لیکن اگر یہ ہو کہ آپ دونوں عقل مند ہیں تو پھر آپ نے کیا چینجنگ کرنی ہوگی. انت کی جگہ آپ نے ضمیر لگانی ہے تسنیہ والی. اور عاقلون کا آپ نے لگانا ہے تسنیہ. فرحان بھائی ابھی بنا کے بتا سکتے ہیں کہ کیا بنے گا. تسنیہ کے لیے کیا بنے گا. جیسے نا انتا عاقلون انتا واحد کے لیے ہے تو تسنیہ کے لیے کیا آ جائے گی ضمیر. اور عاقلون کا تسنیہ کیا آ جائے گا وہ آپ کا جملہ بن جائے گا. اچھا انتم تلمیذ ہاں یعنی انتم تو جمع کے لیے ہو جائے گا. تسنیہ کے لیے کیا ہوگا تسنیہ کے لیے تو انتما ہاں انتما انتما. ہاں ٹھیک ہے. تو عاقلون کی تسنیہ کیا آ جائے گی. عاقلانی ہاں عاقلانی. تو کیا ہو جائے گا انتما عاقلانی. اسی طریقے سے غور کرنا ہے ہر ایک جملے میں. ٹھیک ہے. کہ انا ولدن ہے اس کا ہم تسنیہ کیسے بنائیں. انا مسلم ہے تو اگر یہ ہو ہم دو مسلمان ہیں تو انا کی جگہ ہم کیا یوز کریں گے. اور ہوا استاد ہے اور وہ دو اساتذہ ہیں تو کیا یوز کریں گے. ہوا عالم. یہ بھی سبق پڑھیں گے تو اور اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے گا. یہ لیکن مشق پہلے دیکھنے سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سبق کا کہ اس سبق میں اچھا یہ چکر ہے. ہوا عالم وہ ایک عالم ہے وہ دو عالم ہے تو کیا ہو جائے گا انت تلمیذۃ. پھر یہ مؤنث کی ہے انت عاقلۃ انا مسلمۃ ہی صالحۃ. ٹھیک ہے. جیسے انتما تلمیذانی ہو گیا. اچھا یہ آگے اردو میں ترجمہ کرے یہ تو آسان ہے بالکل. انتما طفلتانی انتما طالبتانی نحن بنتانی ہما امراتانی یا ہم امراتانی کٹھا پڑھیں گے تو حاضی خالد حاضا خالد و هذه زوجته. واو اسمها جمیلہ.
خالد و جمیل لہما ولدانی و بنتانی الولدان اسمہما محمود و حامد و بنتان اسمہما فاطمہ و زینب. یہ پوری ایک وہ ہے سٹوری ہے خالد اور اس کی بیوی کی، ٹھیک ہے. جمیلہ تو یہ پوری ہاں جمیلہ کی سٹوری ہے. اچھا جی اب یہاں سے یہ سبق ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. میرے بھائی چلیں جی یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. الدرس الرابع عشر. اور اس میں آپ لوگ غور کریں یہ کیسے یہ یوز کر رہے ہیں، کیسے جملے بنا رہے ہیں، کیسے چینجنگز آ رہی ہیں، واحد میں کیسے جا رہا ہے، مذکر ہے تو کیسے جا رہا ہے، مؤنث ہے تو کیسے جا رہا ہے، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے. اچھا جی آصف بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا والا پہلی لائن. اچھا جی انت ولد انت ولد آپ کیا ہیں؟ آپ لڑکے ہیں. آپ ایک لڑکے ہیں. اور وانت ولد. انت ولد اور آپ ایک لڑکے ہیں. اب یہ دو لڑکے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ایک ہاں لڑکے ہیں اور آپ ایک انتم لڑکے ہیں. اب ہاں ہاں تو کیا ہو انتما جائے گا؟ ولدانی آپ دو لڑکے ہیں. ہاں آپ دونوں لڑکے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دو آپ لڑکے ہیں، آپ دونوں لڑکے ہیں. فرحان بھائی. انت طالب، ہاں آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. ہاں وہ آپ ایک طالب علم ہیں. ہاں وانت طالب، آپ ایک طالب علم ہیں. انتما ہاں طالبان، ہاں آپ انتم. دونوں طالب علم ہیں. ہاں آپ دونوں طالب علم ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا آگے سوال پوچھیں جی. من انتما ہاں آپ دونوں کون ہیں. نحن طالبان، بس اب ذہن میں رکھیں گے ہم دو طالب علم ہیں تو اس کے لیے کیا ہے نحنو آیا ہے. ہم دونوں طالب علم. ہاں من انتما آپ دونوں کون ہیں. نحن ولدانی، ہم دونوں لڑکے ہیں. ہاں ہم دونوں لڑکے ہیں. اچھا جی وہما عابد طالب و سید طالب. عابد طالب علم ہے اور سعید طالب علم ہے. ہما طالبانی وہ دونوں طالب علم ہیں. حامد ولد، حامد لڑکا ہے. وہ سالم ولد، اور سالم ایک لڑکا ہے. ہما ولدانو وہ دونوں لڑکے ہیں. ہاں وہ دونوں لڑکے ہیں، صحیح ہو گیا. اچھا جی من ذانک الولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں. من نہیں ذانک وہ سب الولدان لڑکے. کوشچن مارک پہ ہے، کوشچن مارک. ہاں کیا وہ سب لڑکے ہیں. نہیں نہیں وہ دونوں لڑکے کون ہیں. من اچھا وہ دونوں لڑکے کون ہیں. اس کا جواب دیں گے فرحان بھائی. ہاں کون ہے بھائی وہ کالج کے باہر بیٹھے ہیں، وہ دونوں کون ہیں. ذانک کا طالبان، وہ دونوں کیا مطلب؟ طالب علم ہیں. ہاں وہ دونوں طالب علم ہیں. اچھا جی اگلا. من ذانک الرجلانی من ہاں ذانک الرجلانی وہ دونوں مرد کون ہیں. کیا ہاں وہ دونوں مرد کون ہیں. ہاں ذانک محمود و خالد، وہ دونوں خالد اور محمود اور خالد ہیں. ہاں وہ دونوں محمود اور خالد ہیں، ٹھیک ہو گیا صحیح ہے. اچھا جی اب انتما اور نحن یہ مونس کے لیے. اب مونس والا چکر ہے، اینڈنگ ہے بس. انتی بنت ہاں جی آسم بھائی. انتی بنتن و انتی بنتن ہاں کیا مطلب؟ آپ لڑکی ہیں اور آپ لڑکی ہیں. ہاں انتما اس کا رزلٹ. بنتان ہاں آپ بنتانی دونوں لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. انتی ہاں گڈ طالبہ، ہو گئے.
انتی طالبۃ، آپ طالب علم ہو اور آپ ایک طالب علم ہو. انتما انتما طالبتان، وہ دونوں طالب علم وہ دونوں طالبات ہیں. طالبات ہیں، وہ دونوں طالبات ہیں. وہ دونوں نہیں، ہم دونوں. ہم تو سوری، ہم دونوں. من انتما، سوری میں یہ نہ طالبتانی کا دیکھ رہا تھا. انتم طالبتانی، تم دونوں طالبات ہو. دونوں طالب. مخاطب یعنی کہ ضمیر مخاطب کی ہے، مؤنث کی. اچھا، من انتما، من انتما، آپ دونوں کون ہیں؟ ہاں جی فرحان بھائی دسو آپ دونوں کون ہیں؟ ہم دونوں لڑکیاں ہیں. صحیح ہو گیا، گڈ ہو گیا. من انتما، آپ دونوں کون ہیں؟ نحن طالبتانی، ہم دونوں طالبات ہیں. ہاں ہم دونوں طالبات یا ہیں. اچھا جی. فاطمہ تو طالبۃ و زینب طالبۃ. فاطمہ طالب علم ہے اور زینب طالب علم ہے. ہما طالبتانی، وہ دونوں طالبات ہیں. ہاں وہ دونوں. سیدۃ امرأۃ و ہند امرأۃ. سیدہ ہاں امرا عورت ہے. خاتون، عورت. سیدۃ ہاں عورت ہے اور ہندا عورت ہے. ہما ہاں امرأۃ، امرأتان، ہاں ہمیں میرا آتا نہیں. آتان، وہ دونوں عورتیں ہیں. دودھ والا آ گیا. بس یہ مکمل کرتے ہیں فنش کر. ہاں من تانی کل بنتانی. ہاں یاسین بھائی دسو تو جاؤ. من تانی کل بنتانی. تانکہ، من تانکہ بلتانی، وہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ ہاں ہاں جی تانی آپ ہی کا جواب دے دیں اس کا. آپ ہی جواب دے دیں اور پھر جائیں آپ دودھ لینے. تانکہ طالبتانی، وہ دونوں طالبات ہیں. ہاں میں آپ کو نا وہ بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ، وہ نیچے کھڑا ہوگا. چلیں چل یہ فرحان بھائی لاسٹ چل والا پڑھ لیں. من تانی کا امرأتانی، یہ دونوں عورتیں، وہ دونوں عورتیں کون ہیں؟ ہاں تانی کا سعیدۃ و ہندۃ، وہ ہندن. دونوں سعیدہ اور ہندا ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. آصم بھائی چلے گی میرا خیال ہے. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کی مشق تو انہوں نے پکچر لے کے میرا خیال ڈال دی ہوگی نا واٹس ایپ پہ یا اس پہ. تو یہ دونوں مشقیں آپ لوگوں نے نا ہفتے کو انشاءاللہ حل کریں گے. ٹھیک اگلے ہے. ہفتے کو یہ دیکھ لیجیے گا. تو میں ٹیسٹ میں واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں گروپ میں. ٹھیک ہے ضرور، بالکل ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیرہ. اوکے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.